توقیر اور وقار گھر کے دوسرے حصوں میں چلے گئے۔ وہ سب پورے گھر میں تقسیم ہو گئے۔ ابھی تک غیبی مخلوق کا بس اشارہ ملا تھا، مگر کوئی عجیب حرکت سامنے نہیں آئی تھی۔ ظفر امارہ کے پاس آیا تو امارہ نے گھبراہٹ سے کہا، وہ غیبی مخلوق حال میں داخل ہو گئی ہے، ہمت سے کام لیں، عورتوں پر نظر رکھیں، ہم دونوں ادھر ہی ہیں۔ عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوڑھا شخص تیزی سے حال کی طرف بڑھنے لگا تو ساحل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ساحل تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بابا جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اندر میری بیوی ہے، اسے بلانا تھا۔ آپ اپنی بیوی کا نام بتائیں، میں بلا لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ساحل نے اسے قریب سے دیکھا تو اس بوڑھے کا چہرہ مصنوعی سا لگا۔ اس نے بہت ہوشیاری سے اس کے چہرے پر چٹکی بھر دی۔ بوڑھے نے ساحل کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کے چہرے کا ماسک ساحل کے ہاتھ میں آ گیا۔ زرغام بے نقاب ہو گیا۔ زرغام برقی صورت سے وہاں سے بھاگا۔ ساحل اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ زرغام لوگوں کو دھکیلتا ہوا گرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ساحل بھی لوگوں کو دھکیلتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ساحل کے لیے اسے پکڑنا مشکل تھا، لیکن وہ ساحل کی نظروں سے دور نہیں گیا تھا۔ ساحل مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوہ شٹ! ساحل نے درخت سے مکہ ٹکرایا۔ وہ کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا، پھر اسے حال کا خیال آیا کہ خواتین کسی مشکل میں نہ ہوں۔ وہ تیزی سے واپس ہال کی طرف بڑھا۔ اندر ہال میں سکوت چھایا ہوا تھا، ساری خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ظفر، وقار احمد اور عارفین بھی اندر ہال میں ہی تھے، باقی ساتھی باہر لان میں تھے۔ امارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھتے ہوئے ہال میں گشت کر رہی تھی۔ پھر وہ ہال کے وسط میں کھڑی ہو گئی اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی، کون ہو تم؟ ہمارے سامنے آؤ۔ امارہ نے یہ بات 3 بار دہرائی مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے لمبا سانس کھینچا اور ایک بار پھر بلند آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں حال میں موجود ہو، اگر سامنے نہیں آنا چاہتے تو ہمیں اپنی موجودگی کا ثبوت دو۔ حال کی چھت پر لگا ہوا کرسٹل کا فانوس بری طرح جھولنے لگا۔ جو خواتین اس فانوس کے نیچے تھیں وہ تیزی سے وہاں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ فانوس زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ اس پر لگی کرسٹل کی گولیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ عورتیں چیختی چلاتی حال سے باہر بھاگنے لگیں۔ امارہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ آپ اس طرح باہر نہ جائیں، باہر بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ اسی جگہ پر رہیں تو میں آپ کی جانیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ مگر عورتیں امارہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ پانی کے ریلے کی طرح باہر نکلتی عورتوں میں زرغام کب اندر گھس آیا کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کچھ خواتین نے امارہ کی بات سمجھ لی اور وہیں رک گئیں۔ زرغام بے خوف سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے لوہے کی چمٹی نکالی۔ کون ہو تم؟ ساحل اشتعال میں زرغام کی طرف بڑھنے لگا تو ظفر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں۔ وہ لوہے کی چمٹی کو مختلف زاویوں میں حرکت دینے لگا۔ ایک خاص سمت کی طرف وہ لوہے کی چمٹی اپنے آپ بجنے لگی۔ زرغام نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس نے جلدی سے اس ڈبے سے چٹکی بھری راکھ نکالی اور اسے اس سمت میں اچھال دیا۔ چمٹی بجنا بند ہو گئی اور اس کا رخ خود بخود دوسری جانب ہو گیا اور وہ پھر سے بجنے لگی۔ زرغام نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس سمت میں راکھ اچھال دی۔ راکھ کے ذرات میں غیر مرئی وجود ظاہر ہو گیا۔ ماہین چیخ اٹھی، خیام میرا بیٹا! فضا سے راکھ جھڑتے ہی وہ روحانی جسم غائب ہو گیا۔ زرغام نے پھر اپنی چمٹی کو حرکت دی اور خیام کی موجودگی ظاہر ہونے پر اس نے مٹھی بھر راکھ ہوا میں اچھال دی۔ خیام کا ہوا میں معلق روحانی جسم ایک بار پھر ظاہر ہو گیا۔ اس بار اس کی نظریں ماہین کی طرف تھیں۔ چہرے پر وفا کے احساسات اور آنکھوں میں چاہت کی تڑپ تھی۔ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ زرغام جیسے حریف کو بھول گیا تھا۔ ماہین جذبات کی رو میں بہتی ہوئی اس سفید سائے کی طرف بھاگی جو چند ساعتوں میں ہی غائب ہو گیا۔ وقار احمد جا کے اسے لے آیا۔ خود پر قابو رکھو، تمہاری غفلت سب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ زرغام تفتیش میں اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ جن طاقتوں پر تجھے اتنا گھمنڈ ہے یہ میری ہی دی ہوئی ہیں، مجھ سے آنکھ مچولی نہ کھیل۔ اگر واقعی طاقتوں کا حامل ہے تو آ مجھ سے مقابلہ کر۔ ہوا میں ایک روشنی کی شعاع ظاہر ہوئی اور چھت کی طرف بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ زرغام سمجھ گیا کہ خیام نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ وہ ہال کے دروازے کی طرف بھاگا اور ہال سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ روشنی کی شعاع ایک بار پھر ظاہر ہوئی اور زرغام کے سامنے زمین کی طرف بڑھتی ہوئی خیام کے وجود میں تبدیل ہو گئی۔
اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ چیختے چلاتے پیچھے ہٹنے لگے۔ حال میں موجود تمام لوگ باہر آ گئے۔ یہ سنسنی خیز منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر ماہین اور وقار احمد تڑپ کر رہ گئے۔ امارہ نے تذبذب سی کیفیت میں ساحل کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ ہم ان دونوں میں سے کس کو اپنا دوست سمجھے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج بہت بڑے راز سے پردہ ہٹ جائے گا۔ زرغام نے کہا بلند کیا، مجھے پوری امید تھی کہ تم مجھے یہاں ضرور ملو گے۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم میرے اشاروں پر چلنے پر کبھی انکار نہ کرتے۔ میرا راستہ وہ نہیں جو تو نے وشا، فواد اور حوریہ کو دکھایا۔ میرا ہمزاد مسخر کر کے بے شک تم نے مجھے بہت سی طاقتیں دی ہیں، مگر مجھ پر تیرا عمل الٹا ہو گیا۔ میرے ساتھ جو روحانی طاقتیں ہیں وہ شیطانی نہیں ہیں۔ مجھے رب نے تیری موت کے لیے چنا ہے، شاید اسی لیے مجھ سے میرا مادی وجود لے لیا ہے۔ زرغام نے تمسخرانہ انداز سے خیام کے روحانی جسم کو دیکھا، جس میں سے آر پار کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو مادی وجود میں آؤ۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ وہ ایک بھیانک بھیڑیے کی صورت اختیار کر گیا، ایسا بھیڑیا جس کا جسم تو انسان جیسا تھا، مگر اس کے بالوں والی جلد اور چہرہ بالکل بھیڑیے جیسا تھا۔ زرغام نے بھی وہی عمل دہرایا اور ویسا ہی روپ دھار لیا۔ دو خونخوار بھیڑیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ظفر کے گھر سے جلد از جلد باہر نکلنا چاہتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی سواریوں میں برقی صورت سے وہاں سے نکل گئے۔ تھوڑے سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ دہشت سے ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے۔ دو خون آشام بھیڑیے دھاڑتے ہوئے اپنے لمبے لمبے نوکیلے دانت ایک دوسرے کے جسم میں پیوست کر رہے تھے۔ ظفر نے ساحل سے اپنی پسٹل لانے کے لیے کہا۔ ساحل جلدی سے اس کی پسٹل لے آیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں پسٹل ڈال لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ان خونخوار بھیڑیوں کے قریب پہنچ کر ظفر نے اپنی پسٹل نکال لی اور بہت احتیاط سے لوگوں کے پیچھے چھپتے ہوئے اس نے اپنی پسٹل کا نشانہ سیٹ کیا۔ وہ بھیڑیے بن مانسوں کی طرح چھلانگیں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ وہ خنجر جیسے نوکیلے پنجوں سے ایک دوسرے کو زمین پر پٹکتے۔ ظفر تذبذب سی کیفیت میں ساحل کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان دونوں میں زرغام کون ہے۔ ساحل نے ان کی پسٹل کی نال کو پیچھے کر دیا۔ آپ اپنی پسٹل جیب میں واپس ڈال لیں، ہمیں زرغام کو زندہ سلامت پکڑنا ہوگا۔ ایک خونخوار بھیڑیا ہوا میں اڑتا ہوا گھر کی چھت پر جا کھڑا ہوا۔ دوسرا بھی دھاڑتا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا چھت پر چلا گیا اور پھر ان کی خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ فضا میں خوفناک غرغراہٹ اور دلخراش چیخیں گونجنے لگیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک درندہ مارے تکلیف کے تڑپتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ساحل اور ظفر بے چینی سے انہیں ڈھونڈنے لگے، مگر اب وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل دوڑتا ہوا پورا پورچ کی طرف بڑھا۔ وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ وہ ظفر کی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر کبھی بائیں اطراف کی گاڑیوں کی طرف جاتی تو کبھی دائیں طرف کھڑی گاڑیوں کی طرف جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد زرغام زخمی حالت میں اسے گاڑیوں کے قریب نظر آیا۔ وہ سلور کلر کی کلٹس میں بیٹھا اور اپنی گاڑی پارکنگ سے نکال کر وہاں سے نکل پڑا۔ ساحل نے فوراً اپنی گاڑی پارکنگ سے نہیں نکالی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی اور بہت ہوشیاری کے ساتھ زرغام کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ زرغام کا ٹھکانہ جاننا چاہتا تھا جہاں پر رہ کے وہ یہ شیطانی کھیل کھیلتا تھا۔ زرغام کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی تھی، اس کے پیچھے ساحل کی گاڑی تھی، اس لیے زرغام کو شائبہ تک نہ ہوا۔ وہ کافی دور تک زرغام کا پیچھا کرتا رہا، مگر اشارے کے لیے ٹریفک سگنلز پر گاڑیاں رکیں تو زرغام کو سائیڈ مرر سے ساحل کی گاڑی نظر آ گئی۔ گرین سگنل کا اشارہ ملتے ہی گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ زرغام انتہائی تیز سپیڈ سے وہاں سے نکل گیا۔ ساحل نے دوسری گاڑیوں کو کراس کر کے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ سی این جی کی ریڈ لائٹ اشارہ دینے لگی کہ سی این جی ختم ہو گئی ہے، گاڑی پیٹرول پر کرنی ہوگی۔ ساحل نے گاڑی پیٹرول پر کر لی، مگر کچھ گڑبڑ ہو گئی، گاڑی جھٹکے کھانے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ ساحل نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی تو جیسے جام ہو گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ او میرے خدایا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ زرغام وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امارہ نے وہاں پر موجود مردوں اور خواتین کو تسلی دی، آپ سب اطمینان سے بیٹھ جائیں، خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس نے خواتین سے التماس کی کہ وہ حال میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم سب محفوظ ہیں۔
آئیے ہم سب خدا کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں ان شیطانی طاقتوں سے بچنے کا راستہ بتائے۔ رخسانہ اور ایمن نے بھی خواتین کو حوصلہ دیا اور وہ سب دوبارہ ہال میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگیں۔ کوئی نہیں جان سکا کہ جیت خیام کی ہوئی یا زرغام کی۔ سب کے دل و دماغ میں بس تجسس بھرا خوف رہ گیا۔ بچنے کی راہ ملی بھی اور گم بھی ہو گئی۔ خیام کی جھلک دیکھنے کے بعد سے ہی ماہین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈپریشن سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ وقار احمد نے اسے بیڈ پر لٹایا، اسے میڈیسن دی۔ امارہ بھی ماہین کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے خلوص سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات تو آپ نے تسلیم کر لی تھی نا کہ خیام اب دنیا میں نہیں ہے، مگر آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ خیام کی روح نیک مقصد کی طرف مسخر ہے۔ وہ ان بدروحوں میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں، بلکہ شاید وہ ہم سب کے لیے مسیحا بن کے آیا ہے۔ پھر امارہ نے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم بغیر ہتھیار کے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں وہ راہ بھی معلوم نہیں جس سے ہم دشمن تک پہنچ سکیں۔ اب ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں گے اور وہ راستے بھی جن سے ہم اپنے دشمن تک پہنچ سکیں گے۔ میں دھیان کے ذریعے خیام کی روح سے رابطہ کروں گی۔ تم روح کا نام لیتی ہو تو میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ میری آنکھوں میں میرا جیتا جاگتا خیام ہی بسا ہے۔ رب میری جان لے لیتا مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ ہوتا۔ ماہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقار احمد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ظفر اور امارہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وقار احمد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ناسمجھ عورت خدا سے گلے کر رہی ہے۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام تو حرام موت مرے ہیں۔ ان کی موت خودکشی ہی ہے، نہ ہی ان کی روحوں کو چین آئے گا اور نہ ہمیں۔ ظفر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ماہین تو کمزور عورت ہے، تم تو حوصلہ رکھو۔ پھر ظفر امارہ سے مخاطب ہوا۔ تم جو بات کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے عمل کے بعد وہ روحیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں یا نہیں۔ ہمیں انہیں خود سے چھیڑنا تو نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو ہم کوئی اقدام کریں گے۔ امارہ تمسخر آمیز انداز میں مسکرائی۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی بدروحیں ہمیں اتنی مہلت نہیں دیں گی کہ ہم کوئی اقدام کر سکیں۔ آپ لوگ بس اتنا کریں کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے سوچ لیا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر امارہ نے اپنا کارڈ ظفر کی طرف بڑھایا۔ اس میں میرے کلینک کا بھی نمبر ہے اور گھر کا بھی۔ ساحل امارہ کی طرف بڑھا۔ آپ تو ابھی کچھ دیر رکیں گی نا؟ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ میں نے ایک پیشنٹ کو وقت دیا ہے، وہ کلینک میں میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ آپ لوگ مجھ سے ہر وقت رابطہ رکھیں، جب کہیں گے میں آ جاؤں گی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کس قدر گھمبیر صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں۔ امارہ نے جاتے ہوئے پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا۔ تم نے زرغام کا پتہ لگانا ہے، ہمارا اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس شیطانی درندے کا پتہ تو میں ضرور لگاؤں گا۔ میں اور عارفین مل کر یہ کام کریں گے، ساحل نے کہا۔ امارہ وہاں سے چلی گئی۔ رخسانہ ماہین کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر دابنے لگی۔ رخسانہ کی اپنی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ان سب کا درد مشترک تھا۔ امارہ کے والد فوت ہوئے 9 برس ہو چکے تھے۔ وہ اپنی والدہ کا واحد سہارا تھی۔ ظفر کے گھر سے وہ سیدھی اپنے کلینک گئی۔ 2 خواتین مریضہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کو باری باری چیک کیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی اسسٹنٹ سے چائے منگوانے کو کہا۔ اس کی اسسٹنٹ امبر اس کے لیے چائے لائی تو امارہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، امبر نے پوچھا۔ امارہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو دھیرے دھیرے سے دبا دیا اور اپنے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی 8 سال کی پریکٹس میں ایسا مسئلہ ہینڈل نہیں کیا، مگر وہ خاندان اتنی مشکل میں ہے کہ میں ہر حال میں ان کی مدد کروں گی۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ بتاؤں گی تمہیں، کیونکہ مجھے تمہاری مدد بھی چاہیے ہوگی۔ اسی دوران امارہ کے گھر سے فون آ گیا۔ اس کی والدہ رابعہ آن لائن تھی۔ جی امی جان، امارہ نے فون ریسیو کیا۔ امی کی جان، تم نے پورے 7 بجے گھر آ جانا ہے۔ کسی مریض کو چیک نہیں کرنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری امی بالکل اکیلی ہوتی ہے۔ امارہ نے ہونٹوں کو چباتے ہوئے امبر کی طرف دیکھا اور بھووں کو اچکاتے سوچنے لگی کہ ماں کو کیسے مناؤں کہ آج اسے 9 بجے تک کلینک میں ہی رہنا ہے۔ اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ امی جان، آپ کی بات درست ہے۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ 7 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر کبھی کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے کہ رکنا پڑتا ہے۔ آپ سے بڑی معذرت چاہتی ہوں، مجھے 9 بجے تک کلینک میں رہنا ہوگا۔
میں گھر آ کے آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گی. پلیز امی جان، آپ کے پاس ملازمہ ہے نا، آپ اسے 9 بجے سے پہلے گھر مت بھیجنا. جو مرضی کرو، تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. رابعہ نے خفگی سے فون بند کر دیا. امی، امارا بس بولتی ہی رہ گئی. اس نے ریسیور رکھا اور بک شیلف سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگی. اسے اپنی مطلوبہ کتاب مل گئی. وہ کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گئی. امبر الماری کی کتابیں ترتیب سے رکھنے لگی تو امارا نے ترچھی نظروں سے امبر کی طرف دیکھا. تم ایسا کرو، اسٹور روم میں جتنی بھی حمزات سے متعلق کتابیں ہیں سب لے آؤ. امبر نے بھووں کو اچکاتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے امارا کی طرف دیکھا. حمزاد؟ امارا باجی، آپ کس قسم کا کیس ہینڈل کر رہی ہیں؟ فی الحال میں نے تم سے جو کہا ہے وہ کرو، باقی باتیں بعد میں تمہیں سمجھا دوں گی. امارا کتاب کے صفحات تیزی سے الٹ پلٹ رہی تھی. شاید اسے وہ موضوع نہیں مل رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی. امبر کمرے سے جا چکی تھی. اسے اسٹور روم میں کتابیں ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا. امارا نے اتنی دیر میں بک شیلف سے 2 کتابیں اور نکال لی. امبر دھول سے اٹی ہوئی 4 کتابیں لے کر آفس میں داخل ہوئی تو امارا کی ہنسی چھوٹ گئی. امبر خود دھول سے اٹی آثار قدیمہ کا کوئی مجسمہ دکھائی دے رہی تھی. ہنس لیں آپ، اتنا تو ہوتا نہیں کہ ملازمہ سے کہہ کر اسٹور روم کی صفائی ہی کروا لیں. اس نے ٹھپ سے دھول سے اٹی کتابیں میز پر رکھ دیں. امارا بیزاری سے کھانسنے لگی. کتابیں تو صاف کر دیتی، سارا ٹیبل گندا ہو گیا ہے. مجھے پکڑا دو، میں صاف کر دیتی ہوں، تم جا کے اپنا حلیہ ٹھیک کرو. امبر وہاں سے چلی گئی. امارا نے کتابیں صاف کیں اور پھر ان کا مطالعہ شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد امبر بھی آ گئی. امارا نے ایک کتاب امبر کی طرف بڑھائی. تم یہ کتاب پڑھو، کوئی خاص بات نظر آئے تو مجھے بتانا. امبر بھی امارا کے ساتھ مطالعے میں مصروف ہو گئی. امارا نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور خاص معلومات جو اس نے کتابوں سے اکٹھی کی لیپ ٹاپ میں سیو کرنے لگی. امبر نے کتاب امارا کی طرف بڑھائی. یہ دیکھو، حمزاد مسخر کرنے کا طریقہ. امارا نے کتاب سامنے رکھی اور وہ معلومات بھی سیو کر لی. اس نے کتاب امبر کی طرف بڑھائی. اس کتاب میں ڈھونڈو کہ شیطانی عملوں میں سرگرم حمزاد کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے. امبر نے کتاب لی اور دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی. اس نے تقریباً ہر کتاب کا مطالعہ کیا مگر اسے ایسی کوئی معلومات نہ ملی. اس نے کتاب بند کی اور امارا سے مخاطب ہوئی. تم نیٹ پر ڈھونڈو. نیٹ پر کام تو میں گھر جا کر بھی کر سکتی ہوں، مجھے بس آفس کی کتابیں چیک کرنی ہیں. امارا کی بورڈ پر انگلیوں کو جنبش دیتے ہوئے بولی. اسی مصروفیات میں کب 8 بج گئے پتہ ہی نہ چلا. امارا اپنے کلینک کا چکر لگا کر دوبارہ آفس میں آ کر بیٹھ گئی. امبر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. ہم دونوں اکیلے اس کلینک میں کیا کریں گے؟ تم نے ریسیپشن والوں کو اور گیٹ کیپر کو تو بھیج دیا ہے، یہاں تک کہ میڈیسنز کے سٹور میں بھی کوئی نہیں ہے. امارا اپنی کرسی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی. جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے. تم نہیں ہو اس لیے گھبرا رہی ہو. تم نے تو اسی کمرے میں رہنا ہے، بس یہ خیال رکھنا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. کلینک کو کھلا دیکھ کر کوئی بھی آ سکتا ہے، اور پھر جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. امارا نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا. اس نے آفس کی دیوار میں لگا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گئی جو اس نے خاص طور پر روحانی علاج کے لیے مخصوص کیا تھا. کمرے کی دیواروں پر قرآنی آیات آویزاں تھیں. کمرے میں کوئی الیکٹرک لائٹ آن نہیں تھی. بڑی کینڈلز پینل کے اور لکڑی کے سٹینڈز پر لگی ہوئی تھی. زمین پر بھی دائروں میں بے شمار دیے اور کینڈلز پڑی ہوئی تھی. کمرے میں خاص فرنیچر نہیں تھا. ایک دیوان سیٹ تھا اور ایک سنگل پلنگ جس پر مریض کو لٹا کر امارا روحانی اور نفسیاتی دونوں طرح کے علاج کیا کرتی تھی. امارا کینڈلز جلانے لگی. امبر اس کے کہنے کے مطابق اس دوسرے کمرے میں ہی بیٹھی تھی. کمرے میں کچھ روشنی ہو گئی تو امارا نے دروازہ بند کر لیا اور باقی کینڈلز بھی جلانے لگی. کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. ساری کینڈلز جلانے کے بعد وہ دائرے میں پڑے ہوئے دیوں اور کینڈلز کی طرف آئی. اس نے دیے روشن کیے اور کینڈلز بھی جلا دی. پورے کمرے میں موم بتیوں کی ملگجی سی پر اسرار روشنی پھیل گئی. امارا موم بتیوں اور دیوں کی روشنی سے جگمگاتے ہوئے دائرے میں داخل ہو گئی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی. اس کے پاس ہی ایک شیشے کا گلاس اور تاش کے پتے پڑے ہوئے تھے. اس نے ایک نظر اس سامان کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی. وہ کافی دیر تک اسی طرح کچھ پڑھتی رہی. پھر اس نے آنکھیں کھول دی. اس نے زمین پر ایک چھوٹی سی شیٹ بچھائی. شیٹ پر کچھ زائچے سے کھینچے ہوئے تھے. اس نے شیٹ کے درمیان میں شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کے چاروں طرف تاش کے پتے رکھ دیے
تاش کے پتوں کو اس نے اس طرح رکھا کہ کنگز کی تصاویر اوپر تھیں اور تاش کے نمبر اور پان والی سائیڈ نیچے تھیں۔ اس نے تاش کے پتوں کے اوپر اپنی انگلیاں رکھیں اور پتوں کے اوپر اپنی انگلیوں کو اس طرح حرکت دینے لگی گویا وہ پیانو بجا رہی ہو۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ اس کے عمل کے مطابق اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی حرکت کے ساتھ تاش کے پتوں میں بھی حرکت ہونی چاہیے تھی، مگر تاش کے پتے ساکت ہی رہے۔ پھر اس نے الٹے رکھے ہوئے گلاس کے اوپر اپنی انگشت رکھی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ خاصی دیر تک اپنا خاص عمل پڑھتی رہی، مگر گلاس میں بھی کوئی حرکت نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مبہوت نظروں سے گلاس اور تاش کے پتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طریقے سے میں نے کئی بار روحوں سے بات کی ہے، مگر آج کیا بات ہے، میرا عمل کام نہیں کر رہا۔ اس نے وہی سارا عمل دوبارہ دہرایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار وہ مایوس ہو کے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور ساری کینڈلز بجھا دیں۔ وہ بجھی بجھی سی کمرے سے باہر نکلی تو امبر نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی عمل ختم ہو گیا؟ بات نہیں بنی، 7 دن کے بعد دوبارہ کوشش کروں گی، اب گھر چلتے ہیں۔ امارا نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ امبر نے سکھ کا سانس لیا، شکر ہے۔ امارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ پلیز اس طرح گھور کر مت دیکھو، یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی روح آ گئی ہے، امبر نے آفس کا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور جلدی چیزیں سمیٹو، امارا نے کہا اور پھر خود بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ دونوں نے مل کر ساری چیزیں سمیٹیں اور پھر آفس بند کر کے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ امارا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، وہ سارے راستے خاموش ہی رہی۔ اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک جال سا بن گیا تھا جس میں وہ الجھتی جا رہی تھی۔ امارا اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک اس کا ذہن سو گیا۔ اس کے اعصاب جیسے کسی اور ذہن کے تابع ہو گئے۔ اس نے گاڑی کسی اور سمت موڑ لی۔ شہر کی آبادی سے دور اس کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی کچی زمین میں رک گئی۔ خواب سے بیدار ہونے جیسی کیفیت میں اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنے چاروں اور دیکھا تو خوف اور تھر تھراہٹ کی جھرجھری اس کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ قبرستان میں تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس گیئر لگایا، مگر اس کے ذہن میں خیال سا ابھرا کہ کوئی طاقت ہے جو اسے یہاں تک لائی ہے، اسے کچھ دیر یہاں رکنا چاہیے۔ اس نے گاڑی روک لی اور گیئر نارمل کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو ایک بار پھر قبرستان کے خوفناک سناٹے نے اس کے قدم روکے۔ اس نے حوصلے کا لمبا سانس کھینچا اور چل پڑی۔ قبرستان میں خوف سے تھر تھراتی خاموشی، گمبھیر تاریکی اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کی سناٹے کو چیرتی ہوئی بری بری آوازیں گونج رہی تھیں۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اتنی روشنی تھی کہ امارا بآسانی چل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، مگر اسے ابھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ فضا میں سہمی سہمی نظریں گھماتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ تنگ کچا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف قبریں تھیں۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کسی بھی پراسرار قوت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی جو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بوکھلائی ہوئی بولی، کون ہے وہاں؟ وہ آواز قبرستان کے دائیں جانب سے آئی تھی۔ وہ دائیں جانب کی قبروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس جگہ چلنا بہت مشکل تھا، قبریں بہت قریب قریب تھی۔ اس کا پاؤں کبھی کسی قبر پر اور کبھی کسی قبر پر رکھا جاتا۔ وہ اپنے قدموں کو سکیڑ کر احتیاط سے چلنے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک قبر دکھائی دی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا۔ اس قبر کے آس پاس کافی کھلی جگہ تھی۔ وہ قبر امارا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہ اس قبر کے قریب گئی۔ قبر کے اوپر تازہ پھول کی پتیاں تھیں۔ اس نے پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لیا۔ لگتا ہے کہ یہ قبر آج ہی بنی ہے، مگر لڑکی کے چیخنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج ہی رہا تھا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس بار وہ آواز اس کے پیروں کے پاس سے زمین سے آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے سکیڑنے لگی کہ اچانک اس کے قدموں کے قریب زمین کے نیچے سے درجنوں بلیاں نکلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہو رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلیاں زمین سے سوراخ کر کے نکل رہی ہیں یا زمین سے ابھر رہی ہیں۔ وہ خونخوار بلیاں اس پر جھپٹ پڑیں۔ امارا سر کے بل زمین پر گر پڑی۔ بلیوں کے ناخن چھری کی دھار جیسے تیز تھے۔ کچھ بلیاں اس کے پیروں کو چمٹی ہوئی تھیں، کچھ اس کے بازوؤں پر اور 2 بلیاں اس کی گردن پر جھپٹ پڑیں۔ امارا نے اپنے بازوؤں پر چمٹی بلیوں کو جھٹکے سے دور پھینکا
اور اپنے گلے میں چمٹی ہوئی بلیوں کو ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ اس کے گلے سے خون بہنے لگا اور پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ امارا ساتھ ساتھ خاص آیتیں بھی پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ خونخوار بلیاں غائب ہو گئیں۔ امارا کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے جسم کے سارے زخم اس طرح بھر گئے تھے گویا کہ زخم لگے ہی نہ ہوں۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا اور اسی جگہ یوگا کے سٹائل میں آلتی پالتی مار کے اپنے بازوؤں کو گھٹنوں سیدھا کر کے اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی اور حملہ ہوتا اس نے دھیان لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمر اور سر کو سیدھا کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنا سارا دھیان اپنی سانسوں کی طرف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گئی اور روحانی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس کا مادی وجود بے وقت ہو گیا اور لطیف وجود حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے من کی آواز سے کسی سے بات کی، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، اس طرح چھپ چھپ کر مجھ پر وار نہ کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امارا کی آنکھیں بند تھی مگر اس کی وجدانی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس بات کے جواب میں کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر سب کچھ ایسے ہی دہرایا۔ اس کے سامنے درخت سے ایک شعاع زمین کی طرف بڑھی اور پھر وہ شعاع خیام کے روحانی وجود میں تبدیل ہو گئی، ایسا روشنی کا وجود جس سے اس کے پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی دے رہی تھیں، جس سے آر پار جایا جا سکتا تھا۔ امارا دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ خیام تمسخرانہ انداز میں مسکراتا ہوا امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر اس طرح حملہ کرانے کا مقصد؟ امارا نے سوال کیا۔ خیام ابھی بھی تمسخرانہ انداز میں امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امارا نے اپنا سوال پھر دہرایا، مجھ پر حملہ کیوں کرایا؟ خیام نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ اس چھوٹے سے واقعے کو حملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی نے زرغام سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے وہ کتنی حوصلہ مند ہے۔ امارا نے اپنی سانسوں کی مشق جاری رکھی۔ میں حوصلہ مند ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، بس ایک ارادہ لے کر نکلی ہوں اور پر امید ہوں کہ خدا میرا ساتھ دے گا۔ کوشش ہے اور تمہارے لیے بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں۔ نیک مقصد کے لیے جان بھی چلی جائے تو چلی جائے۔ تم بتاؤ کہ زرغام کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے؟ خیام کچھ دیر کے توقف کے بعد بولا، میں تو اس میدان جنگ میں اس وقت سے ہوں جب آپ نہیں آئی تھی۔ میں زرغام کے خلاف کیسے لڑتا ہوں کیسے نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ نیک ہمزاد کی شیطان ہمزاد سے جنگ ہے۔ آپ سے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ اور آپ کی ٹیم کی ہر لمحے کی خبر ہے۔ جس وقت آپ کو میری ضرورت ہوگی میں خود آ جاؤں گا۔ آپ مجھے بلانے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امارا نے پوچھا۔ روحانی دنیا بہت پیچیدہ ہے، راز و گیان کی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ اب گھر جائیں، یہ کہہ کر خیام غائب ہو گیا۔ امارا نے بھی آنکھیں کھول لیں۔ وہ جلد از جلد قبرستان سے نکل گئی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سب دوست معمولات زندگی میں مصروف رہے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ امارا نے بھی ان دوستوں کے ہاں کئی چکر لگائے مگر کسی غیبی مخلوق یا روحانی اجسام کی موجودگی کے کوئی اثرات نہیں ملے۔ ان سب کو ایک اطمینان سا ہو گیا کہ شاید وشا، فواد اور حوریہ کی روحیں آخری رسومات کے بعد کسی خاص مقام پر چلی گئی ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر محیط ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے خود فریبی کے احساس میں اپنا دھیان روزمرہ کے کاموں میں لگا لیا تھا۔ امارا انہیں یہی سمجھاتی تھی کہ وہ کبھی بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ وہ تینوں ہمزاد کسی بھی وقت دوبارہ ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، مگر وہ جیسے ڈر کے احساس سے نکل کر دوبارہ اس میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے عرصے میں انہوں نے زرغام کا پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ خیام کے منع کرنے کی وجہ سے امارا نے بھی اسے بلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بھی اپنے کلینک میں مصروف ہو گئی۔ امارا اپنے کلینک میں مصروف تھی۔ کوئی خاتون تھی جو اپنے کسی نفسیاتی مسئلے کے سلسلے میں آئی تھی۔ امارا اس خاتون کی گفتگو بتوجہ سن رہی تھی کہ اس کی دوست کا فون آیا۔ امارا نے فون سنا۔ میں ابھی مصروف ہوں، کچھ دیر کے بعد خود فون کر لوں گی۔ پلیز فون بند نہ کرنا، میں تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ صرف تمہیں یہ بتانا ہے کہ رومان ہوٹل میں مصوری کی نمائش ہے۔ سنا ہے کہ بہت اچھی اچھی پینٹنگز لگانی ہیں انہوں نے نمائش میں۔ شام 4 بجے کا وقت ہے، بس تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ امارا نے دوست سے معذرت کے ساتھ کہا، آج تو رات تک میرے پاس وقت نہیں ہے، تم کسی اور کو لے جاؤ۔ اس کی دوست نے غصے سے فون بند کر دیا۔ امارا نے خفیف سے انداز میں سر کو جھٹکا اور پھر اس خاتون کے ساتھ مصروف ہو گئی۔
رومان ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا، اس لیے نمائش بھی یہ خاص تھی۔ بعض اوق لوگوں کے لیے جنہیں آرٹ سے خاص لگاؤ تھا، لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس نمائش میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نمائش کا وقت شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک تھا۔ 4 بجے تک تو ہوٹل میں 2 یا 3 لوگ ہی پہنچے تھے، مگر 8 بجے ہال لوگوں سے فل تھا۔ نمائش میں تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شائقین بہت دلچسپی سے پینٹنگز دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز مختلف موضوعات کی عکاسی کر رہی تھی۔ کچھ کا مطلب صاف اور واضح تھا، مگر کچھ تصاویر مخفی خصوصیات کی حامل تھیں، جنہیں دیکھ کر لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ تھی۔